میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم کا تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اسی تسلسل کو آج مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ المائدہ کے 9ویں رکوع کی تفسیر اور 6 سپارے کے 13ویں رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ انشاءاللہ اس سے اگلا رکوع ہمارے 6 سپارے کا آخری رکوع ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے 7ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ المائدہ آیت نمبر 57 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر ایمان رکھتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایسے لوگ جو لوگ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے یا یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کے شعار پر اعتراضات کیے، مسلمانوں کے عادات و اطوار پر اعتراضات کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر اعتراضات کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے دور رہو جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ اگلی ہی آیت میں ان کے دین کا مذاق اڑانے کی تشریح اور وضاحت بیان کر دی گئی ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا تعلق اصل میں رفاع بن زید اور سوید بن حارث نامی 2 آدمیوں سے ہے، جنہوں نے اظہار تو اسلام کا کیا لیکن بعد میں منافق ہو گئے اور کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا، لیکن اسلام کی ریشہ دوانیاں، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں سے باز نہ آئے، اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کرتے رہے اور پس پردہ اپنے دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے دوستی رکھنے سے اور ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کو استوار رکھنے سے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ اگرچہ یہ بظاہر کلمہ گو ہیں لیکن اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں زہر اگل رہا ہے، تو لہٰذا آپ کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ بالخصوص اپنے مراسم اور تعلقات نہیں رکھنے چاہیے جو اسلام پر اعتراضات کرنے والے ہوں یا اسلام کے خلاف کسی بھی عملی سازش کا حصہ بننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب تم نماز کے لیے آذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جب مسلمان آذان دیتے تو یہ لوگ آذان کا تمسخر کرتے۔ یہود و نصارہ کا کہنا یہ تھا کہ جو پہلے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں یا دیگر انبیاء علیہم السلام ہوں، ان کی شریعتوں میں ایسی آذان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بدعت ہے، ایک نیا کام ہے جو اپنی طرف سے جاری کر دیا۔ یہ تو گویا ایسے ہے، آذان دینے کو انہوں نے مہنڈے کے چیخنے چلانے سے تشبیہ دی، جیسے گائے
آواز بلند کرتی ہے، یہ بالکل ایسی ہی پکار ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں اس اذان کا ثبوت کیوں نہیں ملتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول نقل فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے الی الصلاۃ اتخذوها ہزوا ولعبا، تو یہ اس کو ہنسی کھیل بنا لیتے ہیں۔ اصل میں یہاں پر اذان کا مذاق اڑانے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اذان کے کلمات پر اعتراض کیا جائے، اذان کے انداز پر اعتراض کیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک بات ضمناً میں عرض کر دوں، اذان کے ساتھ مذاق یہ بھی ہے کہ جو اذان کے مخصوص کلمات ہیں ان کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر دیا جائے، جیسے کہ اہل تشیع نے اپنی اذان کے اندر مختلف الفاظ کا اضافہ کر کر اذان کو اپنے سائز سے، یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مدار سے اس کو زیادہ کر دیا ہے۔ مثلا اذان کے اندر ان کے الفاظ ہیں اشہد ان علی ولی اللہ مرتین، یہ 2 بار کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں اور علی ہی خلیفہ بلا فصل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ مقام امامت عطا فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ ہی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ جو اذان کے اندر الفاظ کا اضافہ اپنی طرف سے کیا گیا اہل تشیع کی طرف سے، ان کے مشہور عالم کا کہنا یہ ہے، جو ان کا مشہور محقق محدث علامہ ابو جعفر محمد بن علی بالمعروف شیخ صدوق کہتا ہے کہ یہ الفاظ اشہد ان علی ولی اللہ 2 بار پڑھنا جو بڑھایا گیا ہے اہل تشیع کی طرف سے، بلا شک و شبہ حضرت علی اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ الفاظ اصلاً اذان کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ فرقہ خود کو اہل تشیع سمجھتا ہے، یہ شیعہ کا محدث کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اذان کے اندر ان الفاظ کو شامل کرتے ہیں وہ خود کو شیعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں اور خدا ان پر لعنت کرے۔ اور اسی طرح ملا باقر مجلسی نے شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے موقع پر سنی، اس کے اندر فرمایا کہ اشہد ان علی ولی اللہ کے الفاظ نہیں تھے، جیسا کہ بحار الانوار کی جلد 18 ہے اور صفحہ 330 پر اس کی یہ تصریح موجود ہے کہ یہ الفاظ اذان کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا اس سے معلوم ہوا کہ اذان بھی شعائر اسلام میں سے ہے، اور شعار کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، قرآن ہے، نماز ہے، علماء ہیں، محراب و منبر ہے، مسجد ہے، یا احادیث کی کتابیں ہیں، یا اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ جب آپ منافقین سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ویسے ہی ہنسی کھیل مذاق کر رہے تھے۔ یہ اس آیت کی تشریح میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیے قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ، تم اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو منافقین، تم نے اسلام کے شعار پر اعتراض کیا۔ اور سورہ الانعام آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دیجیے ان کو جنہوں نے اپنے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہو کہ اذان شعار اسلام میں سے ہے، اس پر اعتراض کرنا یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کا شیوا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے اس کا مذاق اڑانا دینی تقاریر ہیں، اور آج کل جیسے کہ سوشل میڈیا پر مساجد کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نعت خوانوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قرآنی آیات، احادیث نبویہ، دینی کتابوں، داڑھی، مساجد، مدرسے اور دینی لباس اور امامہ شریف، ان چیزوں پر تحقیر آمیز جملے کسے جاتے ہیں۔ یہ سب کفر ہے، کیونکہ ان چیزوں کی قدر و قیمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی شخص نے ان چیزوں کی تعظیم نہیں کی تو اس نے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت نہ کی، اور وہ شخص کفر کے حلقے میں داخل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، تم فرماؤ اے اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کے لیے اتری تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ آپ اپنے سے پہلے کن کن انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے،
یہودیوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا انکار کر دیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایمان رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اس پر جو اس نے ہم پر نازل کیا یعنی قرآن کریم، اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل فرمایا، اور جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی توریت اور انجیل، میں دونوں پر ایمان رکھتا ہوں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں، ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں. جب یہودیوں کو یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی تسلیم کرتے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہنے لگے جو حضرت عیسیٰ کو نبی مانے گا ہم اسے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل کتاب تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا کہ ہم اللہ پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت ہے. تو یاد رکھیے ایک نبی کا انکار اور ایک نبی کی شریعت کا انکار، اس پر اترنے والی کتاب کا انکار، یہ گویا تمام کے انکار کے مترادف ہے. جیسے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت جبریل علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم اللہ کو بھی نہیں مانتے، تم کتابوں کو نہیں مانتے، تم رسولوں کو نہیں مانتے، تم کسی فرشتے کو بھی نہیں مانتے. یعنی اسلام میں اگر داخل ہونا ہے تو مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، شریعت کوئی تماشا نہیں کہ آدھی اپنی مرضی سے تم مانو اور آدھی کا انکار کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مقاما واضل عن سواء السبیل. اے محبوب تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، ان پر غضب فرمایا. ان میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا اور انہوں نے شیطان کی عبادت کی. یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے دین سے بدتر کوئی دین ہم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ان سے کہو کہ تمہارا یہ قول کہ مسلمانوں کا دین بدتر ہے یہ ان کے دلی کینے اور حسد کی وجہ سے ان کا یہ قول ہے. اگر حقیقت حال کو دیکھا جائے تو تمہاری اپنی تاریخ جو ہے وہ تمہارے سیاہ اعمال کی گواہی دے رہی ہے. تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے محبوب نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد بچھڑے کی پرستی شروع کر دی. تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد بھی ہفتے کے دن شکار کا معاملہ جاری رکھا. اور تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے انبیاء کو بغیر حق قتل کیا. اور تم ہی وہ لوگ ہو جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. غضب الہی کے مستحق تم ہوئے ہو. تم دین اسلام کا انکار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ دین اسلام کوئی حقیقتاً دین نہیں. تم اپنے اعمال کو دیکھو کہ اللہ نے تم پر کیسا غضب فرمایا. تمہارے بڑوں کو سور اور بندر کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا اور وہ لوگ تیسرے دن ہی اس دنیا سے واصل با جہنم ہو گئے. یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت ضرور کر دوں کہ ایک گروہ کا سوچنا اور کہنا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ دور کے بندر اور خنازیر ہیں یہ انہی کی آل میں سے ہیں. تو یہ بات قطعاً صحیح نہیں. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرادتاً والخنازیرہ یعنی جن کو بندر اور خنزیر بنایا ان لوگوں کی نسل آگے نہیں چلی. تیسرے دن ہی یہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے. موجودہ دور میں جو بندر ہیں یا خنازیر ہیں یہ نسلاً در نسلاً اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. یہ وہ انسان نہیں ہیں جن کو مسخ کر کر بندر اور خنازیر بنایا گیا کیونکہ وہ تیسرے دن سے زیادہ نہیں جی سکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر تھے. اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا جب آپ کے پاس آتے ہیں تو زبان سے جھوٹ بولتے ہیں. یہ آیت یہودیوں کی اس جماعت کے لیے نازل کی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے ایمان اور اخلاص کا اظہار کر رہے ہیں لیکن دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے.
منافق کے بد اعتقادی کے ساتھ آتے ہیں، جیسے آتے ہیں ویسے ہی لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انسان کو اعتقاد نہ ہو، آپ سے محبت نہ ہو، آپ کی تعظیم نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جیسے آتے ہیں ویسے ہی لوٹ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے فوائد حاصل کرنے کے لیے انسان کے دل میں پہلے ادب رسول ہونا ضروری ہے۔ یہ رسول کریم کے پاس آتے رہے لیکن نہ قرآن نے ان کو فائدہ دیا، نہ دین اسلام نے ان کو کوئی فائدہ دیا، کیونکہ رسول کریم کے لیے ان کا عقیدہ صحیح نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ رسول کریم کے لیے اپنا عقیدہ صحیح نہیں رکھتے، اللہ تبارک و تعالی نہ انہیں قرآن سے فیضان جاری فرماتا ہے، نہ شریعت اسلام سے فیضان جاری فرماتا ہے۔ اگلی آیت نے اس بات کی بڑی کھلی وضاحت کر دی، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُصَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَعَقْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ یہاں پر یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان یہودیوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں بھاگ کر داخل ہوتے ہیں۔ بھاگ کر داخل ہونے کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ برائی کی طرف جلدی راغب ہو جاتے ہیں اور نیکی کے کاموں پر سوچتے ہیں۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقون بالخیرات، وہ نیکی کی طرف جلد بھاگتے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسارعون فی الاسم، وہ برائی کی طرف جلدی بھاگتے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ برائی کے کاموں کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں۔ رسول کریم کے صحابہ کے لیے فرمایا گیا یہ نیکی کے کاموں کی طرف جلد بھاگتے ہیں، ان کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں۔ یہاں پر حرام خوری سے مراد رشوت ہے، کیونکہ وَأَقْلِهِمُ السُّحْتُ، سحت کا مطلب ہوتا ہے رشوت لینا۔ رشوت ناجائز معاملے کے لیے رقم کا مطالبہ کرنا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں سے مراد گناہ سے مراد توریت کی وہ آیات چھپانا ہے جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور جن میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہے، یہ وہ آیتیں چھپاتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اور حرام خوری سے مراد وہ رشوتیں ہیں جو یہ لے کر امیر لوگوں کے لیے شرعی احکام تبدیل کر دیتے تھے۔ یعنی ان کا کوئی امیر آدمی اگر گناہ کرتا تو وہ انہیں ایک کثیر رقم دے کر اپنے لیے سزا میں تخفیف کروا لیتا، تو اس سے مراد یہ رشوت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ یہود کا شیوہ بتایا گیا کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد رشوت لینا اور گناہ کی طرف راغب رہنا یہ ان کا فطری معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واقلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون۔ لولا ینہاہم الربانیون، ربانیون اور احبار یہ عیسائیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے اور یہودیوں کے علماء کو کہا جاتا ہے۔ یعنی یہودی برے کام کر رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عملی اقدامات کر رہے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، اور ان کے علماء جانتے تھے یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا یہ رسول کریم کو ایسے جانتے تھے جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بوجھتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہودی اور عیسائی جو بھی عملی اقدامات اٹھا رہے تھے ان کے علماء کو چاہیے تھا کہ انہیں روکتے اور اس امت کو ترغیب دیتے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہم ان کے خلاف جو بھی قدم اٹھائیں گے اللہ تعالی ہماری چال ہم پر پلٹا دے گا۔ لیکن ان علماء نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی قوم کو بالکل رہنمائی والا معاملہ نہیں کیا۔ یہ آیت لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واقلہم السحت لبئس ما كانوا یصنعون۔ حضرت ابن عباس جب یہ آیت پڑھتے تھے تو فرماتے تھے اس سے زیادہ ڈانٹ ٹپٹ والی کوئی آیت نہیں ہے علماء کے لیے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے، بے شک یہ بہت ہی برا کام کر رہے ہیں۔ جب علماء اپنے دور میں ہونے والی برائیوں کو نہیں روکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس برائی میں شامل کر اس گروہ کا ذکر فرمایا۔ مثلا جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی وہ تو گناہ گار تھے ہی، اور جن لوگوں نے ان کو بچھڑے کی پرستش سے نہیں روکا وہ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوئے۔
اور قتل و غارت کے معاملے میں ان کو بھی شامل کیا گیا، ان کو بھی قتل کیا گیا، اور وہ لوگ صرف ہدایت یافتہ سمجھے گئے جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کرنے سے روکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی پر خاموشی خود ایک برائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ لبئس ما کانوا یصنعون، یہ کتنا برا عمل کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام کی ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ ان کو چاہیے کہ برائی سے روکیں۔ اب ایک عالم دین قرآن بھی جانتا ہے، حدیث بھی جانتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کرتا ہے یا گناہ اس کے سامنے کیا جا رہا ہے، اس کو وہ نہیں روک رہا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی مثال کیا ہے کہ وہ اللہ کے احکام کی معرفت بھی رکھتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے باوجود گناہ ختم نہ ہو، تو یہ اس مرض کی طرح ہے جو کسی شخص کو دوائی کھانے کے بعد یا ادویات استعمال کرنے کے بعد زیادہ بڑھ جائے، اس کے باوجود مرض ختم نہ ہو۔ عالم کا گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے، یہ اس کا قلب مرض انتہائی شدید نوعیت کا ہے۔ ان کے سامنے سب کچھ چل رہا ہے لیکن انہوں نے اپنی قوم کو نہیں روکا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ روکنے والوں کو بھی اسی گناہ کے اندر شامل فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابن عباس، یہ آیت علماء کے لیے بہت سخت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دینے والے کو بھی برائی کرنے والے کی وعید میں داخل فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم اس مقام پر میرے ذہن میں آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بستی کو عذاب دیا جائے گا اور اس میں نیکوکار شخص بھی اس عذاب کا حصہ بن جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نیکوکار شخص کو عذاب ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ برائی سے روکتا نہیں تھا۔ برائی سے روکنا اصل میں 3 درجات میں ہے۔ اپنے ہاتھ سے روکنا یہ ایمان کا قوی درجہ ہے، برائی کو روکا جائے۔ زبان سے روکنا یہ ایمان کا کمزور درجہ یعنی دوسرا درجہ ہے کہ کسی کو زبان سے منع کر دیا جائے کہ یہ کام برا ہے آپ نہ کیجیے۔ اور دل میں برا جاننا یہ بھی ایمان ہی کا درجہ ہے لیکن سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دل سے بھی برا نہ جانے تو سمجھ لیجیے اس کا دل مکمل سیاہ ہو چکا ہے اور اس کا دل اب اس نوعیت کے مرض میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج اب ممکن نہیں۔ تو 3 درجے ہیں، برائی کو ہاتھ سے روکنا یہ افضل درجہ ہے، زبان سے روکنا یہ دوسرا درجہ ہے، تیسرا اس کو دل سے برا جاننا۔ لیکن یہود و نصارہ کے علماء کرام نے یہ معاملات ایسے روا رکھے جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں، اور رشوتیں لے کر احکامات کو بدل دینا، اور ان کے سامنے اس برائی کا معاملہ چل رہا تھا۔ امام ضحاک جو مشہور تفسیر کے امام ہیں تو آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوف دلانے والی قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں، افسوس کہ ہم برائیوں سے نہیں روکتے، جیسے کہ امام طبری نے امام ضحاک کا قول نقل فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالت اليہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقین بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاءها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت کی گئی، بلکہ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے، جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ اور اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، یعنی قرآن کریم۔ ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں یعنی یہودی تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، یہ آیت اصل میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فنحاس یہودی جو کہ مالی طور پر بڑا مستحکم تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آہستہ آہستہ اس کے اسباب روزگار میں کمی واقع ہو گئی اور اس کا مال و متاع کم ہونا شروع ہوا۔ تو فنحاس یہودی نے مدینے کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نعوذ باللہ بخیل ہے، اللہ تعالیٰ عطا نہیں کر رہا اور وہ رزق دینے میں اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔
اس وقت کسی یہودی نے فنحاس یہودی کی اس بات پر اس کو ملامت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے فنحاس کے قول کو تمام یہودیوں کی طرف منسوب فرما دیا۔ ایک یہودی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بخل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کنجوسی کر رہا ہے، لیکن تمام کے تمام یہودیوں نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ میں تمام یہودیوں کو شامل فرما دیا، اور اللہ نے قرآن کی آیت کا ابتدا یوں فرما دیا، وقالت اليہود ید اللہ مغلولۃ، یہودی کہتے ہیں، حالانکہ کہتا ایک یہودی ہے لیکن تمام یہودی اس کی تائید میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تو جواد کریم ہے، اللہ تو سخی ہے، اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں جن کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، ان کے ہاتھ باندھے جائیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک یہودی خود بخل میں مبتلا رہیں گے، ان کے پاس جتنا مرضی مال آ جائے ان کے دل سے مال کی محبت کم نہیں ہوگی، یعنی ظاہری طور پر ان کے پاس مال کثرت کے ساتھ ہوگا، لیکن دل ان کا بخیل اتنا ہوگا کہ تھوڑا سا بھی مال خرچ ہونے پر ان کا دل گھبرانا شروع ہو جائے گا کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے۔ تو مال ہونے کے بعد دل کو غنا ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہودیوں کے پاس مال تو ہے لیکن دل کا غنا نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ذلت اور مسکنت مسلط کی تو آج یہودی دنیا میں سب سے زیادہ امیر کیوں ہے۔ یہودی بظاہر دنیا میں امیر ہیں لیکن قلبی طور پہ یہ سب سے زیادہ غریب ہیں۔ غریب وہ جو مفلس ہو اور پیسے کا طلبگار ہو۔ یہودیوں کا افلاس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اگر آج 1 لاکھ کما رہا ہے تو کل اس کی خواہش ہے میں 2 لاکھ مزید کماؤں، یعنی ان کی حرص ختم ہونے کا نام لیتی ہی نہیں ہے۔ ان کا دن اور ان کی رات بے چینی میں گزرتے ہیں کہ ہم اپنے مال و اسباب میں کس طریقے سے اضافہ کریں اور اپنے مال کو خرچ ہونے سے کس طریقے سے روکیں۔ ان کی ساری کاوشیں اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت اور مسکنت کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ مال ہونے کے باوجود بھی دلی طور پر مفلس ہیں، ان کی بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مفلس بھوکے شخص کو کہتے ہیں، ان کی بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ تو ذلت اور مسکنت سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک جتنے بھی یہودی ہوں گے ان کی ذلت اور مسکنت ان کی بھوک کی صورت میں ان پر مسلط رہے گی، جتنا مرضی پیسہ کما لے ان کو سکون اور قرار حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو جواد ہے، کریم ہے، اور اللہ نے فرمایا ان یہودیوں کے ہاتھ باندھے جائیں۔ ایک تعبیر تو میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ ان کا دل کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، ان کے ہاتھ باندھے جائیں سے مراد یہ ہے۔ یا ایک تفسیر علماء نے یہ کی کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ باندھ کر ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ تفسیر بھی بعض علماء کرام نے کی ہے۔ اس ارشاد کا اثر یہ ہو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بخیل یہودی ہیں، اپنا مال خرچ کرنے سے انتہائی پریشان رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، نہیں، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو ہاتھوں سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم کوئی جسمانی عضو اور جسمانی حصے نہیں مانتے اہل سنت۔ تو یہاں پر بل یداہ مبسوطتان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے وسیع ہیں۔ کتنے وسیع ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابتدائے کائنات سے لے کر انتہائے کائنات تک اللہ تعالیٰ تمام جنوں انس کو ان کی خواہش کے مطابق جو وہ چاہتے ہیں عطا فرما دے، یعنی ایک انسان کی خواہش ہے کہ مجھے 10 کروڑ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے۔ ایک شخص یہ خواہش کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ 20 ارب روپے عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما دے۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی خواہشات ان کی منشا کے مطابق پوری فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈال کر باہر نکالا جائے اور اس سوئی کے ساتھ پانی لگ جاتا ہے۔ اللہ کے خزانے کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ انسان اور جن اور تمام مخلوقات اپنی حسب منشا اللہ سے اپنی خواہش حاصل کر بھی لے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سمندر میں جو ایک قطرے کی کمی واقع ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے۔ اس کی تشریح ہم پیچھے سورہ ال عمران کے اندر کر رہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء،
اللہ ہی مالک الملک ہے، جس کو چاہے ملک عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ جن و انسان ان کے لیے مسخر کر دیے، ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، اللہ نے میرے لیے 2 وزیر آسمانوں پر جبریل اور میکائیل کو مقرر کر رکھا ہے، میرے 2 وزیر زمین پر ہیں، ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا بھی عطا فرمائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ اگر کسی کو کم دیتا ہے اور کسی کو زیادہ دیتا ہے تو یہ اللہ کی مصلحت کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے میں مال و دولت اسباب ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کم دے گا تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص متعدد اینٹیں خرید کر لے آئے اور ان میں سے کچھ اینٹوں کو اپنے کچن کے اندر استعمال کرے اور کچھ اینٹوں کو اپنے بیت الخلاء کے اندر استعمال کرے، تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اینٹیں تم نے بیت الخلاء میں کیوں استعمال کی اور یہ اینٹیں تم نے اپنے کچن کے اندر استعمال کیوں کی۔ تو وہ ظاہری سی بات ہے، کہے گا میں ان کا مالک ہوں، میں ان کو جہاں مرضی استعمال کروں۔ یہی رب کریم کا معاملہ ہے، وہ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، اس سے سوال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو بھی معاملہ کرے وہ عدل پر ہی مبنی ہے، اگرچہ انسان ان کی حکمتیں سمجھے یا نہ سمجھے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پاس آپ کی رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اس سے ان میں شرارت اور کفر کی بہتات ہو رہی ہے۔ یعنی قرآن ان کو فائدہ دینے کی بجائے ان کے مرض میں اضافہ کر رہا ہے۔ جو رسول کریم سے دور ہوتا ہے قرآن اس کو فائدہ نہیں دیتا، الٹا نقصان دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ شوگر کے مریض کے لیے جو چینی ہے یہ زہر بن جاتی ہے۔ اب چینی میں تو کوئی عیب نہیں، اس شخص کے اندر عیب ہوتا ہے، اس کی اپنی بیماری ہوتی ہے، تو اس کی اپنی بیماری اس کے لیے نقصان کا سبب بن گئی۔ ایسے ہی قرآن میں کوئی عیب نہیں ہے، ان کی فطرت میں خباثت ہے جو قرآن سے ان کو دور لے کے جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں قرآن بھی ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے ان کے درمیان قیامت تک بغض رکھ دیا ہے، نفرت رکھ دی ہے، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان۔ یہ وقتی طور پر حالات کی مصلحت کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ضرور ہیں، لیکن ان کے دل قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والے نہیں ہیں۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، جب یہ کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب بھی یہودیوں نے فساد اور شر انگیزی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ نے کبھی بخت نصر اور کبھی تہتوس رومی کو ان پر مسلط کیا اور ان کے شر کو ختم کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے، پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے، ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ یعنی اسلام میں داخل ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے سابقہ گناہ مٹا دیتے، کیونکہ اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو ان کے اوپر سے اور نیچے قدموں کے نیچے سے رزق اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتا۔ اور ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ تورات، انجیل اور دیگر کتابوں پر جو رسول کریم پر اتری ہے اس پر کما حق کو ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا اور زمین سے بھی ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا۔ آخری حدیث مبارکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے عمر میں اضافہ چاہیے ہو اور رزق میں زیادتی تو اسے چاہیے اللہ سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا